یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے تھے۔ تب ایک یہودی شخص جس کا نام لابد ابن الاسم تھا، اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، وہ بہت زیادہ بیمار ہونے لگے، اور بعض اوقات آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جبکہ حقیقت میں آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ یہ جادو کا اثر کافی عرصے تک تھا اور آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں سے ملاقات کی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ آج ہم آپ سے قرآن کی دو زبردست سورہ فلق، سورہ ناس، اس حقیقت واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ سائے میں چلنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کا دل وہ بنجر زمین ہوتا ہے جہاں صرف حسد، جلن ہی پنپ سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی شخص کی ہے۔ یہ ایک یہودی تھا، یہ ایک بھولی ہوئی صدی کا جادوگر تھا، اس کا نام لابد ابن الاسم تھا، اور یہ ایک منافق بھی تھا۔ وہ اکثر صحابہ کو دیکھتا اور اس کے دل میں حسد اور جلن ہوتی، اور یہ کہتا یہ دن بر دن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر جادو کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے باپوں کے طریقوں کو چھوڑ کر اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ یہودی کبھی نہیں مانتے، یہ کہتے یہ وہ نہیں ہے جن کا وعدہ کیا تھا۔ یہ یہودی کہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ایک وبا کی طرح پھیلا رہے ہیں۔ ان کی دعائیں وہاں گونجتی ہیں جہاں کبھی ان یہودیوں کی تعلیمات ہوتی تھی، اور یہ اکثر جب اپنے لوگوں میں ہوتا ہے یہ کہتا نبی وہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ بڑھتے ہوئے نئے دین کی لہر ہے، یعنی کہ ہمارا اسلام۔ یہ دستک دیتے دیتے لابد ابن الاسم کے دروازے تک پہنچی۔ اس یہودی کی بیٹی نے پوچھا، ابا وہ کہتے ہیں کہ محمد ایک نیا دین لائے ہیں، کیا وہ سچ میں نبی ہیں؟ لابد نے غصے سے اپنی بچی کو کہا، خاموش بچے۔ جب لابد ان یہودیوں کی محفل میں پہنچا، ان یہودیوں میں سے ایک بزرگ یہودی نے کہا، لابد کیا تم کو یہ نہیں دکھائی دے رہا؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس کی باتیں وہ ہمارا اپنا خون زہر کر رہا ہے، ہماری روایتیں، ہمارا نسب، جبکہ وہ اس کے سامنے سب مرجھا جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لابد حسد میں، جلن میں، غصے میں کہنے لگا، میں انہیں ہماری روشنی بجھانے نہیں دوں گا، ایک صحت مند درخت پر اگنے والی بیماری کو کاٹ کر ہی نکالوں گا۔ اس بزرگ نے کہا، لابد وہ کرو جو ضروری ہے۔ اپنے بزرگ کی دعاؤں سے اور اپنے خاندان کے خوف سے لابد کا غصہ بھڑک اٹھا۔ لابد نے سائے کو اپنا خون پیش کیا۔ اس سائے نے، اس جن نے، اس شیطان نے لابد سے کہا، تمہاری جلن بہت لذیذ ہے۔ اس سائے نے، جن نے، شیطان نے، اس شیطان نے کہا، ایک رابطہ درکار ہے، یعنی کہ کنڈیشن۔ جادو کرنے کے لیے ایک کنڈیشن درکار ہے، ایک جادو ہونے کے لیے، ایک بدوا ہونے کے لیے جس پر جادو کیا جا رہا ہے، اس کی ذات کا ایک ٹکڑا ہونا ضروری ہے۔ لابد نے ایک یہودی بچے سے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے ایک خاص کام کے لیے جس سے تمہیں دعا ملے گی۔ مجھے صرف اس کا ایک کنگا چاہیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا چاہیے جو اپنے بالوں کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتے تھے، بس ایک لمحے کے لیے۔ کیا تم میرے لیے وہ کر سکتے ہو؟ صرف وہ کنگا لے آؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ لابد اس شیطان سے کہنے لگا، آؤ مالک، میری پکار سن لو، میں یہ برتن پیش کرتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ پھر لابد نے ایک رسی لی، ان رسی پہ 11 گہرائیں باندھی، نوٹس، گھاٹ باندھی۔ پھر اس شیطان سے وہ کہنے لگا کہ پہلی گھاٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر دھندلی کرتا ہوں، دوسری سے میں اس کے خیال کو الجھاتا ہوں، اس کی یادداشت دھندلا دیتا ہوں، اس کے خیالوں کو الجھا دیتا ہوں، اس کی مرضی کو قید کر دو، اس کے دل میں زہر بھر دو، اس کا سکون چرا لو، اس کی آنکھیں اندھی کر دو، اس کی باتوں کو توڑ مروڑ دو، اس کا گھر تباہ کر دو، اسے دھند میں بھٹکنے دو، اسے اپنا نام تک بھولنے دو۔ 11ویں گرہ تک اس نے یہ سب کہتے کہتے 11ویں گرہ باندھ لی اور ختم کر دی۔
तुम रोशनी से लिपटे हो, लेकिन जो अंधेरा मैं ला रहा हूँ वो सब कुछ निकल जाएगा, तुम्हारी तख्लीक जल जाएगी। 11 गिराहें, 11 नॉट्स, 11 बदुआएं, सांप की कुंडली के पास का दाना। मैं तुम्हें शैतानी कुव्वतों से बुलाता हूँ, मैं तुम्हें इस जगह से बांध देता हूँ, कभी ना निकालने के लिए। अब सो जाओ, जहर को गहरा उतरने दो और इंतजार करो। अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है आयशा, क्या तुम जानती हो अल्लाह ने मुझे उस मसले का हल बता दिया है जिसके बारे में उनसे मैंने पूछा था। 2 फरिश्ते मेरे पास आए, एक मेरे सिरहाने पर बैठा था और एक मेरे पाँव की तरफ। सिरहाने वाले ने दूसरे फरिश्ते से पूछा, ये शख्स को क्या हुआ है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा, किसने किया? जवाब मिला, लाबिद इब्न अल असम ने, जो बनी जुर्रैक का एक यहूदी शरीफ और मुनाफिक था। पहले ने पूछा, किस चीज में जादू किया है? जवाब मिला, एक कंघी और बालों के गुच्छे में, जो एक नार खजूर के घिलफ में जरवान नाम के कुएं के एक पत्थर के नीचे रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबों को उस जगह पर भेजा। वो सामान जो फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया था, वो एक कुएं में मिला। उसमें एक कंघी और कुछ बाल थे और एक रस्सी थी जिसपे 11 गांठियां बनी हुई थी, 11 नॉट्स बनी हुई थी। जब सहाबा वो कंघी और बालों का गुच्छा और वो रस्सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए, तब अल्लाह ने ये 2 सूरह नाजिल की, सूरह फलक, सूरह नास। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरों की आयत पढ़ते गए, एक एक आयत पढ़ते गए, एक एक गांठ खुलती गई। दोनों सूरों को मिलाएं तो उसमें 11 आयत है। जैसी जैसी एक आयत पढ़ते वैसे वैसे एक नॉट खुलती, और जब सब की सब गिरहें खुल गई 11 की 11, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गए, जैसे उन पर कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5765, हदीस नंबर 5765। तो इससे आप लोगों ने क्या समझा? अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान पाक में इतने खोल खोल कर आयतें बयान की है, समझाया है हम लोगों को। जब आप पर जादू हो तो कसरत से ये 2 सूरों को पढ़ते रहे, सुबह शाम 5 वक्त, हमेशा बावजू रहे, नमाज पाबंदी से पढ़े, ना कि किसी बाबा के पीछे भाग जाए। अगर ऐसा होता तो हमारे अल्लाह भी हमारे नबी को कहते, जाइए इस बुजुर्ग से इलाज करवा लीजिए, इस बुजुर्ग के पास जाइए, नींबू चढ़ा दीजिए, किसी की बलि दे दीजिए। नहीं, अल्लाह ने सिर्फ ये 2 सूरह नाजिल की, और इसका जब जादू हो तो सिर्फ ये 2 सूरह पढ़े। किसी बाबाओं के पास जाके फंसिए मत, अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी अपना ईमान भी बर्बाद कर देते हैं। इन बाबाओं के पास जाओगे तो आखिरत में ये आपके लिए जहन्नम में जाने का रास्ता बन जाएगा। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि मैं और आप इस बुराई से बचे, जितना हो सके उतना बचे। किसी बाबा के पास मत जाइए। जो कुरान में जादू का तोड़ दिया है, सूरह फलक, सूरह नास को कसरत से पढ़ते रहिए, किसी बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी जान लीजिए कि जादू करने वाला बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है। क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक आप पर जादू का कोई असर नहीं होगा। ये अल्लाह चाहता है तब होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह देखता है कि ये मेरा बंदा ऐसे हाल में क्या करता है, वो अल्लाह की तरफ वापस आता है या फिर भटक जाता है। ये अल्लाह की तरफ से आप पर आजमाइश होती है। तो ध्यान रखिए, सूरह फलक, सूरह नास को कसरत से पढ़िए और अपने ईमान को बचाइए। जज़ाकल्लाह खैरन।